اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 7 منادہ میں خوش آمدید۔ دیکھیں یہاں سے وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ 3 مقامات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ چوتھا مقام ہے جو کہ منادہ ہے، اس کے فعل کو بھی وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ الرابع المنادى وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا نحو یا عبد اللہ ای ادعو عبد اللہ، وحرف النداء قائم مقام ادعو، وحروف النداء 5 یا ایا حیا ای والحمزة المفتوحة، وقد يحذف حرف النداء لفظا نحو یوسف اعرض عن هذا، وعلم ان المنادى على اقسام فإن كان مفردا معرفة يبنى على علامة الرفع كالضمة ونحوها نحو یا زید و یا رجل و یا زیدان و یا زیدون، ويخفض بلام الاستغاثة نحو یا لزید ويفتح بالحاق الفها نحو یا زیداہ۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ چوتھی قسم ہے منادہ، اور وہ اسم ہے کہ پکارا گیا ہو جس کو حرف ندا کے ساتھ لفظی طور پہ، جیسے یا عبداللہ، مطلب یہ ہے ادعو عبداللہ، اور حرف ندا قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اور حروف ندا 5 ہیں، یا ایا حیا ای اور حمزہ مفتوحہ۔ اور کبھی حرف ندا کو لفظوں سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا۔ اور تو جان لے منادہ کئی اقسام پر ہے۔ اگر تو منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، جیسا کہ ضمہ اور اس جیسی اور مثالیں، جیسے کہ یا زیدو یا رجلو یا زیدانی یا زیدونا، اور اس کے اوپر جر آ جائے گا لام استغاثہ کے ساتھ، جیسا کہ یا لزیدن، اور کبھی اس پر فتح آ جاتا ہے آخر میں الف لاحق کرنے کے ساتھ، جیسا کہ یا زیدہ۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح میں پہلی بات یہ آپ سمجھ لیں رابع کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں بات یہ تھی کہ مفعول بہ کے فعل کو 4 مقامات میں وجوبی طور پر حذف کرنا ضروری ہے۔ 3 مقامات ہم پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ایک مقام ان میں سے سماعی تھا، 2 مقام ان میں سے قیاسی تھے۔ سماعی کی ہم مثالیں پڑھ لی تھی، قیاسی میں ہم نے پہلے تحذیر پڑھا، دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر۔ اب یہ چوتھا اور آخری مقام ہے جہاں پر مفعول بہ کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ منادہ ہے۔ منادہ جس کو پکارا جائے، جس کو ندا دی جائے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے؟ آگے حضرت خود اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہو اسم، ہر ایسا اسم ہے، مدعو، یہ اسم مفعول کا صیغہ مدعو تھا، ٹھیک ہے، جس کو پکارا گیا ہو حرف ندا کے ساتھ۔ اب حرف ندا لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور حرف ندا مانن بھی ہو سکتا ہے، یعنی لفظوں سے حرف ندا کو حذف کر دیا جائے، جیسا کہ یا عبداللہ۔ اب یہ جو عبداللہ ہے یہ منادہ ہے، اور یہ جو یا ہے یہ قائم مقام ہے فعل کے۔ یہ کیا؟ ای ادعو عبداللہ، میں بلاتا ہوں عبداللہ کے، اور حرف ندا جو یہاں پر ہے نا یا، یہ قائم مقام ہے ادعو اور اطلب فعل کے۔ تو یہاں پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو فعل ہے ادعو وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس فعل کے بدلے میں یا حرف ندا کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا منادہ۔ تو منادہ کا جو فعل ہے اس کو حذف کرنا بھی واجب ہے۔ تو یہ بات ہوگی منادہ کس کو کہتے ہیں، منادہ کی تعریف آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ حروف ندا وہ کتنے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حروف ندا پکارنے کے لیے کل 5 حرف استعمال ہوتے ہیں عربی میں۔ نمبر 1 ہے یا، نمبر 2 ایا، نمبر 3 حیا، نمبر 4 ای، اور نمبر 5 حمزہ مفتوحہ۔ یہ 5 حروف ہیں عربی کے اندر جو کہ منادہ پر داخل ہوتے ہیں اور کسی کو منادہ بنانے کے لیے، پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے اگلا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں وقت یحذف حرف النداء لفظا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اسم منادہ تو ہوتا ہے لیکن لفظوں میں اس پر حرف ندا داخل نہیں ہوتا، بلکہ لفظوں سے حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت فرمایا کبھی کبھی حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو یحذف کا فاعل ہی حرف ندا ہے، لفظوں سے حرف ندا کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یوسف اعرض عن ھذا، یہ سورہ یوسف کی آیت ہے۔ یہاں پر دیکھیں یوسف یہ منادہ ہے، اور اس سے پہلے یا حرف ندا وہ محذوف ہے جو کہ قائم مقام مدعو فعل کے ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو منادہ نہ بنائیں، آپ اس کو مبتدا خبر بنا دیں۔
یوسف کا مبتدا بنا دیں، عارضن ھذا اس کو آپ خبر بنا دیں۔ تو دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اس کو مبتدا خبر بنانے میں کہ اگر آپ اس کو یوسف کو مبتدا بناتے ہیں اور خبر، یہ تو جملہ انشائی ہے، امر ہے نا عارض، عارض انشاء کی قسم ہے، اور انشاء کو خبر بنانا یہ بغیر تعویل کے درست نہیں ہے، تو اس کے لیے تعویل کرنی پڑے گی، تو خبر نہیں ہے بن سکتی۔ تو جب یہ خبر نہیں بن سکتی تو اس کے لیے مبتدا بھی نہیں بنانا ممکن ہوگا، تو اس لیے اس کو منادہ بنانا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یا حرف ندا محذوف ہے۔ یہاں تک آپ نے منادہ کس کو کہتے ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا ہے، پھر آپ نے یہاں پر دوسری بات یہ پڑھی ہے کہ حرف ندا کون سے ہیں وہ پڑھ لی ہیں، تیسری بات ہم نے یہاں پر یہ پڑھی ہے کہ کبھی کبھی لفظوں سے حرف ندا کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سے جو ہے نا آگے والم، یہاں سے منادہ کا جو اعراب ہے، منادہ پہ رفع آئے گا، نصب آئے گا، جر آئے گا، کیا اعراب آئے گا، یہاں سے وہ اعراب ذکر کیا جا رہا ہے اور اس اعراب کی پہلی قسم ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، منادہ کئی اقسام پر ہیں۔ یہ اقسام کون سے اعتبار سے ہیں؟ یہ اقسام حروف ندا کے اعتبار سے نہیں ہیں، بلکہ یہ اقسام ان پر پڑھنے والے اعراب کے اعتبار سے ہیں۔ مختلف قسم کے اس کے اوپر اعراب آتا ہے، وہ اعراب کون سا وہ آگے یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، یہاں سے اعراب کے اعتبار سے پہلی قسم بیان کی جا رہی ہے، یعنی منادہ مفرد معرفہ ہو۔ اب معرفہ تو آسان ہے، یعنی جو نکرہ نہ ہو۔ مفرد کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں مفرد جب ہم کہتے ہیں نا تو بعض اوقات مفرد آتا ہے تثنیہ جمع کے مقابلے میں، بعض اوقات مفرد آتا ہے مرکب کے مقابلے میں، بعض اوقات مفرد آتا ہے مضاف یا شبہ مضاف کے مقابلے میں۔ یہاں پر جو مفرد ہے یہ تثنیہ جمع کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مفرد یہ ہے کہ جو مفرد ہو یعنی جو مضاف بھی نہ ہو اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو، کیونکہ مضاف اور شبہ مضاف کا حکم وہ آگے چل کے آ رہا ہے۔ تو منادہ اگر مفرد معرفہ ہو یبنا علی علامت رفع، تو مبنی ہوگا علامت رفع پر۔ علامت رفع پھر مختلف ہو سکتی ہے نا، کیونکہ اگر مفرد کا لفظ ہوگا اس کے اوپر ضمہ آتا ہے، جیسے یا زیدو یا رجلو، اور اگر تثنیہ ہو تو تثنیہ کی حالت رفع آتی ہے الف اور نون کے ساتھ، نون مکسورہ اور الف کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جو جمع ہے اس کی حالت رفع آتی ہے واو ما قبل مضموم اور آخر میں نون مفتوحہ کے ساتھ۔ تو مطلب یہ کہ علامت رفع جو بھی ہو، واحد کی ہو، تثنیہ کی ہو، جمع کی ہو، اس اعتبار سے منادے کے اوپر رفع آئے گی اور منادہ مبنی ہوگا۔ یہ فرمانی جیسے کہ ضمہ بنا بھی ہے اور ضمہ کی طرح کچھ اور چیزیں، ضمہ تو آئے گا نا مفرد میں اور واحد میں، اور جبکہ تثنیہ اور جمع اس کی حالت رفع ضمہ کے ساتھ تو نہیں آتی، تثنیہ کی حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے، جمع مذکر کی حالت رفع واو کے ساتھ آتی ہے۔ یہ حضرت نے فرمایا اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر۔ علامت رفع ضمہ بھی ہو سکتی ہے، ضمہ کی طرح کوئی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ یا زیدو، اب یہ واحد ہے اس کے اوپر ضمہ آئے گا، یا راجلو یہ بھی واحد ہے اس کے اوپر بھی ضمہ آئے گا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا زیدو یہ تو معرفہ سمجھ میں آ رہا ہے، مخصوص ذات کا نام ہے، یا راجلو یہ معرفہ کیسے ہے؟ تو دیکھیں ویسے تو رجل نکرہ ہے، لیکن یہاں پہ ساتھ آپ اس میں اشارہ بھی استعمال کر رہے ہیں نا، اگرچہ آپ کو اس بندے کا نام نہیں معلوم ہے لیکن اس میں اشارہ کی وجہ سے وہ شخص متعین ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے یا زیدانی، اب یہ دیکھیں زیدانی یہ تثنیہ ہے لیکن ہے یہ مفرد ہی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں مفرد سے مراد وہ نہیں ہے جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، بلکہ مفرد سے مراد یہاں پر کیا ہے جو مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں حالت رفع الف اور نون کے ساتھ ہے، یا زیدونا حالت رفع واو اور نون کے ساتھ، اور یہ جمع ہے، تو یہ حضرت نے فرمایا کہ علامت رفع کے اوپر یہ مبنی ہوگا۔ البتہ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، لام استغاثہ کی وجہ سے اس پر جر آ جائے گا۔ اب لام استغاثہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ذرا یہاں پہ سمجھ لیں۔ دیکھیں استغاثہ عربی میں استعمال ہوتا ہے مدد طلب کرنا، اس میں ایک ہوتا ہے مستغیث، مستغیث ہوتا ہے مدد طلب کرنے والا، ایک اس میں ہوتا ہے مستغاث، مستغاث کہتے ہیں جس سے مدد طلب کی جائے، اور ایک ہوتا ہے مستغاث لہو جس کے لیے مدد طلب کی جائے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ استغاثہ مدد طلب کرنا، مستغیث مدد طلب کرنے والا، مستغاث جس سے مدد طلب کی جائے، مستغاث لہو جس کے لیے مدد طلب کی جائے۔ اب عربی کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جو مستغاث ہے اور مستغاث لہو ہے اس پر لام داخل ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جو مستغاث لہو ہے اس پر جو لام داخل ہوتا ہے وہ لام مکسور ہوتا ہے، اور جو مستغاث پر لام داخل ہوتا ہے وہ لام مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے کہ اس کی مثال یا لزیدن، اور یہ جو زید ہے یہ مستغاث ہے، اس سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پہ زید تھا، مالدار تھا، قوم محتاج تھی، مجبور تھی،
تو ہم نے زید سے مدد طلب کرتے ہوئے کہا یا لزید للقوم، اے زید قوم کی مدد کر. تو للقوم جو مستغاث لہو تھا وہ آپ نے حذف کر دیا، اور جو مستغاث تھا وہ آپ نے باقی چھوڑ دیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ منادہ جب مفرد معرفہ ہو اس پر لام استغاثہ بھی داخل ہو جاتا ہے. جب لام استغاثہ منادہ کے اوپر داخل ہوگا تو پھر منادہ علامت رفع پر مبنی نہیں ہوگا جو آپ نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے، بلکہ لام استغاثہ کی وجہ سے اس کے اوپر جر اور کسرہ آئے گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے یا لزیدن. یہ فرمایا یخفض، جر آئے گا لام استغاثہ کی وجہ سے، جیسے یا لزیدن. اچھا ایک اور بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے استغاثہ کے لیے جیسا کہ لام داخل ہوتا ہے اسی طرح استغاثہ کے لیے آخر میں الف اور ہا بھی آ جاتا ہے. اگر مستغاث کے اوپر آخر میں الف اور ہا کے ذریعے سے اس کو مستغاث بنایا گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر جر بھی نہیں آئے گی، اس کے اوپر رفع بھی نہیں آئے گا، اس کے اوپر فتح آئے گا. جیسے اس کی مثال ہے یا زیدہ. اب یہ دیکھیں زید سے مدد طلب کی جا رہی ہے تو زید مستغاث ہے، اور آخر میں الف اور ہا کے ذریعے سے اس کو مستغاث بنایا گیا. اب جب آخر میں الف لگ گیا ہے تو الف چاہتا ہے کہ میرا ماکمل مفتوح ہو، تو اس لیے اس سے پہلے جو زید کی دال ہے اس پر نہ تو ہم علامت رفع کی وجہ سے ضمہ لے کر آئیں گے، اور نہ ہی ہم اس پر مستغاث کی لام استغاثہ کی وجہ سے اس کے اوپر جر لے کر آئیں گے، کیونکہ لام استغاثہ ہے ہی نہیں، بلکہ الف کی وجہ سے اس کے اوپر فتح لے کر آئیں گے. تو یہ تو ہے اعراب کی پہلی قسم. منادہ مفرد معرفہ ہو تو تین طرح اعراب آ سکتا ہے. باقی جو باقی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے.